سب سے پہلے ہم خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے شکر گزار ہیں جو لامحدود خدا ہے، یہوہ خدا، جو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے اور لا تبدیل ہے، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کے ہم تجربات کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے ہمیشہ اپنے زندہ خدا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، یہوہ خدا، اس کے بے شمار نام ہیں، ادونائی بھی کہتے ہیں اس کو، ایل آرائن بھی کہتے ہیں، بہت سے اس کے نام ہیں، اور ہم اس زندہ خدا کے لیے شکر کرتے ہیں کیونکہ اس کے فضل اور رحم سے آپ اور میں آج اس جگہ پر جمع ہیں۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ سچی بات ہے کہ جب میں گرا تھا، دوسرے دن مجھے خدا نے کلام جب دیا تو مجھے جو پہلا کلام خدا نے دیا وہ پطرس کے متعلق دیا کہ جب وہ قید خانہ میں تھے، اعمال 12 باب میں۔ تو میں نے کہا خدا یہ کیا آیت آئی ہے کہ پطرس تو قید میں تھا لیکن کلیسیا بدل و جان اس کے لیے دعا کر رہی تھی، اور آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ کی دعائیں میں بہت مشکور ہوں، اور اس طرح سے تقریباً اندازاً 10,000 لوگوں نے دعائیں میرے لیے کی، جن میں سے تقریباً 2,000 لوگوں نے روزے اور دعا بھی کی، اور بہت زیادہ خدا کے خادم اور خدا کے بیٹے بیٹیاں مجھے ملنے کے لیے آئے، اور اس کے دوران خدا نے بڑا عجیب تجربہ دیا۔ کل میں اس کی ڈیٹیل تھوڑی بتاؤں گا، تاکہ آج میں چاہتا ہوں کلام میں زیادہ بہیں، تھوڑا سا کلام ہم سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ کلام کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ ہم جو گیت گاتے ہیں وہ بھی کلام گاتے ہیں، وہ رہنمائی ہوتی ہے۔ دعا میں اگر ہم کلام کو استعمال نہیں کرتے اور کلام کے مطابق دعا نہیں کرتے تو دعا افیکٹو نہیں ہوتی، پاورفل نہیں ہوتی، اور پھر اگر ہم کلام کو نہ سمجھے تو ہمیں کلام میں دیے ہوئے تجربات نہیں ہوتے۔ ہمیں ایک اچھی تقریر تو آ سکتی ہے، ایک اچھا بحث مباحثہ بھی ہم کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں انسانی عقل سے، لیکن جب ہم کلام پر رہتے ہیں اور کلام میں سے سیکھتے ہیں جو کہ روح القدس ہمیں سکھاتا ہے، تو پھر ہماری زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور پھر نہ صرف تبدیلی آتی ہے، تجربے آتے ہیں، اور جب تجربے نہیں آتے، تجربوں کے اتنے لیولز ہیں، اتنی زیادہ اس کے درجے ہیں کہ میں بھی ابھی تک کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر مسیحیت میں 100 ہم کہہ دیا جائے، ہائیسٹ نمبر 100 ہوتا ہے میتھمیٹکس کے لحاظ سے، سب سے زیادہ 100 سے اوپر کچھ نہیں ہوتا، پرسنٹیج اس کو بولتے ہیں، تو اگر میں کہوں کہ مسیحیت میں 100 برکتیں ہیں تو میں نے ابھی تک 5 یا 6 بھی مشکل سے چھوئی ہوں گی، 100 میں سے 5۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جب مجھے ملیں گے یا ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی آپ کا صرف یہ ہوا، آپ کا وہ ہوا، ان کو یہ نہیں پتہ کہ میں بہت پریشان رہتا ہوں، جب میں دعا کرتا ہوں میں روتا ہوں بھی کئی دفعہ کہ خداوند نے کچھ بھی ابھی حاصل نہیں کیا، اتنا زیادہ اس کے اندر برکت ہے۔ آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، بہت کچھ ہوا، اور وہ روح القدس کے کام ہے، خدا کے کلام کی قدرت سے یسوع نام میں ظہور میں آئے اور آتے ہیں اور آئیں گے اور آتے رہتے ہیں۔ اس کے دوران بھی میں کل کچھ اور بتاؤں گا۔ خدا نے مجھے نئے تجربات میں سے گزارنا تھا، تو یہ میرا ایک بہت بڑا ٹیسٹ بھی تھا اور برکت بھی تھی، اور اس کے دوران ایک نئے تجربات میں خدا مجھے لے کے گیا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو کلام دینا چاہتا ہوں، بے شک عید پینتیکوست ہے، تو جو خدا نے میرے دل میں اس کے لیے ڈالا، میں آج کل سن رہا ہوں، میں بھی سنتا ہوں، سیکھتا ہوں دوسروں سے، تو میں نے دیکھا لوگ بہت پیارا پیارا کلام، خدا کے بے شمار خدام اور خادمائیں، بیٹیاں بیٹے، خدا کے لوگ، جوان بزرگ، بڑے بڑے پیارے کلام اس پر دے رہے ہیں، اور یہ ہماری ایک اتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے، کیونکہ ان آخری زمانے میں خدا نے کہا تھا کہ خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اور اپنے جلال کو ظاہر کرے گا، اور عرفان کیا بائبل کا لفظ ہے کہ زمین جو ہے وہ خدا کے جلال کے عرفان سے معمور ہو جائے گی، یعنی ساری زمین پر اتنا زیادہ خدا کے جلال کا علم آئے گا۔ تو اس میں ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی لوگ مقابلے شروع کر دیتے ہیں، مقابلہ نہ کیا کریں، پازیٹیو رہا کریں، خوش ہوا کریں، کیونکہ خدا پورے بدن، جو مسیح کا بدن ہے، جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں، اس کے ایک حصہ میں اس نے ہمیں رکھا ہوا ہے، مجھے بھی رکھا ہوا، آپ کو بھی رکھا ہوا ہے۔ پھر اس طرح سے ہم جب پوری دنیا کی کلیسیا جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، نجات یافتہ لوگوں کی جماعت ہے اور خدا کو جانتی ہے، تو اس کا ہم ایک حصہ ہے۔ تو جب کوئی بھی کام کرتا ہے، چاہے کوئی ٹی وی چینل کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، جو اچھی چیزیں رول القدس کے وسیلہ سے وہ کرتے ہیں، اس میں ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی انسان ہوتے ہیں وہ ان سے نگیٹو بھی ہو جائیں گے ان کی، کیونکہ انسان ہیں ہم، ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو جاتا ہے، تو ہم ان کو ترس کھا کر، رحم کھا کر ان کے لیے دعا کیا کریں۔ تو یہ میری نصیحت ہے۔ تو آج جو میرے دل میں خدا نے ڈالا ہے وہ ہے پاسٹ ٹو پریزنٹ، گزشتہ سے پیوستہ،
اب آپ کہیں گے کچھ لوگوں کو شاید تھوڑے بہت ہمارے سادہ لوگ ہیں ان کو دو لفظوں کی سمجھنا آئی ہے. گزشتہ کا مطلب ہے جو گزرا ہوا زمانہ ہے, اور پیوستہ کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو آج کا دن عید پینتیکوست کی جو یاد ہے, جو روح القدس کا نزول منایا جاتا ہے, اس کا تعلق صرف آج کے ساتھ یا 2000 سال کے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق بہت پرانی جو خدا کی منصوبہ بندی تھی اس کے ساتھ ہے. اس لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا کرسچن فیتھ کیا ہے, ہمارا جو مسیحی ایمان ہے بائبل کے مطابق وہ کیا ہے. تو اس کی میں ساری باتیں نہیں بتا سکتا, اس میں سے چند ایک باتیں چھوں گا جیسے جیسا خدا میرے منہ میں ڈال رہا کلام, اور کچھ اس نے مجھے گائیڈ کیا ہے. میں پہلی دفعہ میں لکھتا نہیں ہوں, میں نے 2-4 پوائنٹ لکھے تاکہ میں ترتیب میں آپ کو زیادہ سکھا سکوں, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ خدا کا کلام سیکھا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات جو میرے سامنے خدا نے رکھی وہ تھی کرسچن فیتھ, ہمارا مسیحی عقیدہ کیا, ہمارا ایمان. کہ ایک تو یہ ہم نے پڑھا نہیں, یہ بھی سارا عقیدہ ہے مسیحی, لیکن میں نے کچھ چیزوں کے اوپر تھوڑا سا بولا ہے کیونکہ سارا کچھ نہیں میں بول سکتا تھوڑے ٹائم میں. تو یہ آلریڈی آپ سنتے رہیں بہت سے پوائنٹ, میں صرف ایک دو فکرے میں بولوں گا, نئے لوگوں کے لیے سادہ کر دوں گا تاکہ وہ اچھی طرح سے سمجھ سکے. پہلی بات جو میں نے کرسچن فیتھ میں لکھی ہے وہ ہے گاڈ. ہم خدا جس کو پر حامی مان رکھتے ہیں وہ سیلف ایگزسٹنٹ ہے, جس کا مطلب ہے واجب الوجود اس کو کہتے ہیں, یعنی کہ اس کا کوئی شروع نہیں, اس کو کسی نے نہیں بنایا. یہ خدا نے کنے بنایا. آپ کہہ جی اگر خدا نے کسی نے اس کو بنایا تو پھر وہ خدا نہیں ہوگا, پھر بنانے والا خدا ہوگا. خدا جو ہے وہ بذات خود ایک ذات رکھتا ہے, وہ ازلی اور ابدی ہے. تو ہم اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری بات, ہم خدا کے تعلق سے جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ یہوہ خدا جو ہے وہ 3 پرسنالٹیز میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ باپ, بیٹے اور روح القدس کی تینوں شخصیات میں ایک ہی وقت میں بیک وقت یا سائملٹینیس انگریزی میں کہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ باپ کام کرے گا تو بیٹا نہیں کر رہا, بیٹا کام کرے گا تو روح القدس نہیں. یہ ایک ہی خدا ہے, اور ایک ہی وقت میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک کوئی مشین ہو اور اس میں سے 3 قسم کی ریز نکل رہی ہوں, اور اس مشین میں سے میں انسان سمجھانے کے لیے ایک مثال بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. کئی جب ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مشین میں سے 3 قسم کی لائٹیں نکل رہی ہوں, اب 3 نکل تو تینوں علیحدہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں وہ اسی مشین کا ایک حصہ, اسی میں سے نکل رہی ہیں. خدا ایک ہی ہے اور اس میں سے تینوں شخصیات باپ کی صورت میں, بیٹے کی صورت میں اور روح القدس کی صورت میں کام کرتی رہی ہیں. وہ ازلی بھی ہیں اور وہ ابدی بھی ہیں. خدا کے متعلق تیسری بات ہمیں ہوتا ہے کہ وہ الفا اور اومیگا ہے, شروع بھی ہے آخر بھی ہے. اس لیے ہمیں یہ باتیں پرانی ہیں, یہ آپ نے سیکھی ہوئی. یہاں بہت استاد ہیں میرے پرانے خدا کے بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوئے, تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے, یہ باتیں پرانی ابھی میں نے بتائی ہیں کیونکہ کچھ لوگ نئے بھی ہوتے ہیں. اور میں ٹی وی پر بھی چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ غیر قومیں سنتی ہیں, غیر مسیحی بھی سنتے ہیں اور نامی مسیحی بھی سنتے ہیں, گناہگار لوگ بھی سنتے ہیں, ایماندار بھی سنتے ہیں, اور کبھی کبھی بڑے جو خادم ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں. تو ان کو تو مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو بہت بڑے بڑے استاد ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے یہ باتیں اس لیے نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ یاد رکھے کہ یہ میں اس لیے خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ میں آپ بتاؤں کہ جس خدا کو ہم پہلے خدا کو جانیے. آپ کا خدا اور دنیا کے خداؤں سے فرق ہے. ہم آج خدا پر اسٹڈی نہیں دے رہے, دنیا میں بے شمار بائبل مقدس کہتی ہے خدا ہے. دوسری بات جو بڑی ضروری ہے وہ ہولی بائبل, کتاب مقدس, بائبل مقدس جس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ریٹن ورڈ آف گاڈ ہے. اس کے لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ازلی اور ابدی خدا کا کلام ہے, ازل سے ہے یہ اور اب تک قائم رہے گا. اب اس کی صورتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے اس میں سے جو خدا کا کلام ہے, خدا کے کلام سے بہت سی چیزیں مراد ہیں, لیکن آج ہم پہلے خدا کی سپیچ کی بات کر رہے ہیں. سپیچ کو بھی کلام کہتے ہیں. میں جو باتیں کر رہا ہوں میری باتیں ہیں, وہ اگر کوئی اچھی لینگویج بولے گا تو پروفیسر صاحب جو کلام کر رہے تھے یا باتیں کر رہے تھے یا گفتگو کر رہے تھے, تو میں جو بول رہا ہوں, میں اپنے خیالات کا اظہار جو کر رہا ہوں اس کو کلام کہا جاتا ہے. اس لیے بائبل میں ہمیں یہ بھی آیت ملتی ہے کہ کلام کی زیادتی خطا سے خالی نہیں. اس کا مطلب بائبل مقدس نہیں ہے, اس کا مطلب خدا کا کلام نہیں ہے. یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ کلام کی زیادتی, اس کا مطلب باتوں کی زیادتی, گفتگو کی زیادتی. اگر ہم بہت زیادہ بغیر سمجھے باتیں کرتے ہیں تو ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی ہم بہت بولتے ہیں اور اس طرح بولتے ہیں, کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ چپ ہی نہیں ہوتے. تو یاد رکھنا کہ میں نے بھی اس کو سیکھا کہ میں بہت بولتا تھا. تو یہ نہ سمجھے, کئی دفعہ جو بڑے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے منہ سے بھی خطا ہو سکتی ہے جب وہ بہت بولتے ہیں.
کیونکہ بہت بولنے والا کبھی کبھی بے تامل بولتا ہے. بے تامل ہوتا ہے آپ سوچے سمجھے بغیر بول دیتے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ دوسروں پہ کیا اثر ہوگا. اس لیے جو خدا کے لوگ ہیں انہیں جب پاک روح بھی ملا تو خدا نے سب سے پہلے ان کی زبان پر کنٹرول کیا. یہ زبان جو ہے یہ روح القدس کی ہاتھ میں آ جائے اور یہ روح القدس کی آگ سے بھر جائے اور یہ روح القدس کی تحریک سے کچھ بولے جو پیچھے سے وہ ہمارے اندر رہ کر ہمیں دے رہا ہوتا ہے. اور جب ہم پاک روح کی تحریک سے بولیں گے تو اس کے جو افیکٹس ہیں, جو اثرات ہیں, وہ فرق ہوں گے. آپ ایک اچھا مضمون دے سکتے ہیں بائبل میں سے سیکھ کر. یہاں تک کہ غیر مسیحی بھی کئی جب کمپٹیشن ہوتا ہے بائبل کا تو وہ فرسٹ آتے ہیں. خاص کر سینئر کیمرے میں جو بائبل ہمارے مسلمان بہن بھائی یا ہندو یا دوسرے دنیا میں رکھتے ہیں تو وہ فرسٹ آتے ہیں. اور اپنے جو کرسچن ہیں ان کے نمبر آتے ہیں جی پتہ لگا جی بی گریڈ آیا, 80 نمبر آئے ہیں. اور جو مسلمان ہیں اس کے نمبر آتے ہیں 99, اس نے A+ لیا بائبل میں, کیونکہ وہ سیکھ لیتے ہیں. لیکن سیکھنے سے وہ بدل نہیں جاتے, ان کو پاک روح نہیں مل جاتا, ان کے وسیلہ سے معجزے نہیں ہوتے, ان کو خدا نظر نہیں آتا, خدا ان کے وسیلہ سے کام نہیں کرتا. سیکھ لینے سے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ ایک اچھی تقریر کر سکتے ہیں, ایک اچھے طریقے سے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. اس کو علم کہتے ہیں. آپ کا دنیاوی علم یا جسمانی علم, اس کو کہہ رہے ہیں فزیکل علم جو ہے. تو خدا کا شکر ہو, علم کے خلاف نہیں بولتا ہوں, علم ہونا چاہیے, لیکن اگر وہ روح القدس سے مسح شدہ نہیں ہے تو وہ اتنا پاورفل اور افیکٹو اور فروٹفل نہیں ہوگا. پاورفل کا مطلب ہے قدرت سے نہیں بھرا ہوگا, افیکٹو کا مطلب مؤثر نہیں ہوگا, فروٹفل کا مطلب ہے اس میں سے کوئی پھل نکلنا چاہیے. جب آپ روح سے بھر کر بولتے ہیں, چاہے آپ پادری ہیں, چاہے آپ مبشر ہیں, چاہے آپ بہن ہیں, بھائی ہیں, دعا کرنے والے ہیں, بچوں کو سکھاتے ہیں, یوتھ کو کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, آپ کے بولنے سے, آپ کے گانے سے, آپ کے دعا کرنے سے, آپ کے اندر سے جب روح القدس کی طریق سے کوئی چیز بھی نکلتی ہے جس میں خدا کا کلام ہوتا ہے تو وہ پاورفل ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں ہم. خدا نے مجھے کہا ان کو بتائیں کہ خدا کا کلام 2 قسم کا ہے. ایک سپیچ کی خدا نے, خدا بولا, باپ بولا, کیونکہ باپ ایک شخص ہے. اس طرح سے بیٹا بولا, ازلی ہے. پہلے ان تینوں نے صلاح کی تھی, کہتے ہیں خدا کے کسی خادم نے روح کی ہدایت سے یا خدا سے مکاشفہ لے کر کہا کہ ابتدا میں باپ بیٹا روح القدس تھے, تینوں تھے, اور یہ تینوں آپس میں انہوں نے گفتگو کی. اس وقت نہ روحانی عالم تھا نہ جسمانیت. دیر واز نو کریشن, مخلوقات تھی کوئی نہیں, صرف خدا ہی تھا, کیونکہ وہ ازلی ہے اور اس کا ہم حساب نہیں لگا سکتے. ہم کہہ نہیں سکتے, انفینٹی کہتے ہیں اس کو. ہم نہیں کہا, میں کہوں جی 10 ارب سال پہلے خدا تھا. نہیں, 10 ارب سے بھی کوئی پتہ, اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہو سکتا. خدا سیلف ایگزسٹ, شروع سے ہے, اس کے شروع کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس کو ابتدا بھی کہتے ہیں اردو میں. لیکن خدا تینوں نے گفتگو کی آپس میں, باپ بیٹے روح, وہ بھی کلام ہے جو انہوں نے آپس میں گفتگو کی. وہ نہیں آج میں بتاؤں گا, پہلے میں 1-2 دفعہ بتا چکا ہوں تھوڑا اس پہ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے خدا بولتا رہا ہے, خدا انسانوں سے بولتا ہے, خدا شروع سے بولتا ہے, خدا فرشتوں سے بولتا ہے. کلام میں لکھا وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے, اس نے کریٹ کیا ہے. خدا آپ میں سے آج بھی دنیا میں لاکھوں لوگوں سے بول رہا ہے. میں جو ان تمام خدا کے بڑے بڑے ایمانداروں اور برکت والے لوگ جو آج دنیا میں موجود ہیں اور جو گزر چکے ہیں, ان میں سے میں اپنے آپ کو سب سے کم ساتھ سمجھتا ہوں, اور میں دل سے کہہ رہا ہوں. میں بناوٹی باتیں خدا کے حضور میں نہیں کر رہا ہوں. میں کبھی کبھی روتا ہوں کہ خدا میں سب سے کم ہوں, یا میں اپنے آپ کا انالیسس تجزیہ کرتا ہوں. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ میرے ساتھ بھی خدا اتنے سالوں میں ہو سکتا 5 یا 10 ہزار دفعہ بولا ہو, لیکن وہ بائبل نہیں ہے, وہ ان ریکارڈڈ ورڈ آف گاڈ ہے. کچھ کلام جو ہے خدا جب بولتا ہے تو وہ بائبل میں نہیں لکھا ہوا. مطلب خدا نے مجھے جب ایک دفعہ کہا, میرے آواز آتی ہے اس کی کلیئر اور وہ ثابت ہوتی ہے. اسے 5 ملکوں کا نام دیا, اور 5 ملکوں کا نام بائبل میں نہیں ہے. بائبل میں نہیں ریکارڈ کیا ہوا کہ آپ نے دبئی جانا ہے, انگلینڈ جانا ہے, امریکہ جانا ہے, کینیڈا جانا ہے اور کوئی جانا, اور میں کسی جگہ کا کوئی کانٹیکٹ میرے پاس نہیں. جب خدا بولتا ہے تو یہ بولنے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, کیونکہ سادہ لوگوں کو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ جب میں کہتا ہوں خدا بولتا ہے, ہمارا خدا مرا ہوا نہیں ہے, گنگا نہیں ہو گیا, پہلے بولتا تھا اب نہیں بولتا. ہم گنگے خدا کی عبادت نہیں کرتے. بت جو ہے وہ تو گنگے ہیں. کئی کہتے ہیں جی ہمارا خدا زندہ ہے, بڑا ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے. دنیا میں بڑے خدا مانے جاتے ہیں. کوئی بدھ کو خدا مانتا ہے, کوئی کسی کو, میں اس پر سٹی نہیں دے رہا. ہم آگے چلتے ہیں, ہم اپنے خدا کی بات کریں. ہمارا خدا بولتا ہے, اور اس کا کلام کچھ ریکارڈڈ ہے, کچھ کلام لکھا گیا ہے, ریٹن فارم میں ملتا ہے, کچھ جب اس کا ریکارڈ موجود ہے. آپ تو اور طریقے بھی ریکارڈ کرنے کے آگے.
لیکن باقی کلام ان ریکارڈڈ ہے. تو اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا جو ہے, جو ریٹن ورڈ آف گاڈ ہے, اس کے 2 حصے ہمیں دیے گئے ہیں, اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ تالیوں کے ساتھ اس خدا کے کلام کو ویلکم کریں. یہ ریٹن ورڈ آف گاڈ ہے. دس از دا اونلی ورڈ آف گاڈ in the whole world, which is anointed by the Holy Spirit, which is inspired by God, and which is آپ حیران ہوں گے, اس میں there is no mistake. اس میں روحانی کوئی غلطی نہیں ہے. اس میں لکھتے وقت انسان لفظ غلط لکھ سکتا ہے, جہاں اب لکھتا تھا شاید الف نہ لکھے بے رہ جائے. اس طرح کی غلطیوں کی میں بات نہیں کر رہا. اس میں جو کلام دیا گیا, جو پیغام دیا گیا ہے, وہ بغیر کسی غلطی کے ہے, کسی غلطی سے مبرہ ہے, اور اس کے وسیلہ سے خدا آج بھی بولتا ہے. اس لیے ہم اس کی آنر کرتے ہیں. یہودی لوگ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں, اور جب وہ پڑھتے ہیں تو زیادہ تر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, اور ہم بھی اس کو آنر کرتے ہیں. بے شک ہم بیٹھے ہوں کھڑے ہوں, لیکن ہم دل سے اس کی عزت کرتے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ یہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. آج ہم نے اس سے سیکھنا. ہم آگے چلتے ہیں. تو میں نے اس کے لیے پڑھا ہے کہ جو اولڈ اور نیو ہے نا, میں نے ایک لفظ شروع میں کیا بولا تھا, کیا مضمون میں نے کہا تھا, کوئی بول سکتا ہے؟ بول کے بتائیے. میں نے نہیں تو آپ تو بھولتے جاتے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں. کون سا کلام آج میں دینا, کیا ہیڈنگ میں نے کہا تھا؟ گزشتہ سے پیوستہ. جو گزر گیا اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نئے نامے کا آپس میں گہرا تعلق ہے. ہمارا خدا ایسا نہیں کرتا کہ پہلے جس خدا کو ہم مانتے ہیں کہ پہلے اس نے کلام بھیجا, پھر سویا رہا, پھر وہ بدل گیا, لوگوں نے بدل دیا, پھر خدا سویا اٹھا, ہائے میرا کلام ہی بدل دیتا ہے, ہوں میں ایک چوکیدار رکھاں گا, یہ بعد جڑا میں کلام وہ نہیں بدلے گا. ہم نہیں ایسے خدا کو مانتے جو غلطیاں کرے, جو سست ہو, جس کو اپنا کلام ہی سنبھالنا نہ آتا ہو. اس لیے اس نے شروع سے ازل تک اب تک جو زندہ اور سچا کلام خدا نے کیا وہ قائم ہے. ہاللیلویا. کلام میں لکھا وہ اب تک قائم رہے گا. وہ سمان پر بھی قائم ہے اور زمین پر بھی قائم ہے. اس لیے ہم جس کلام کو پڑھنے لگے ہیں اس کی اتھارٹی بالکل پاورفل ہے, مستند ہے. اس سے زیادہ کوئی زبردست کلام نہیں ہے. ہاللیلویا. اسی کلام نے مجھے زندگی بدل کر مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا بھی تجربہ دیا. بڑے بڑے لشکر, ابھی اسی بیماری میں بھی جب میں تھوڑا آپ کو گر گیا تھا, تھوڑا پرابلم میں تھا, تو اس میں بڑے بڑے لشکر نکلے ہیں. اور ایسے ایسے لشکر کے جو کہتے تھے ہم کس سے نکل نہیں سکتے 10 سال. اور ایسے خدا کے, کیونکہ اس کلام کو میں نے پیش کیا, میں نے اور کچھ نہیں کیا, میں کلام دیتا تھا. اور کلام کے دوران پہلے وہ کہتے میں ہنستے تھے, مذاق کرتے تھے جادوگر سو کہ ہم نہیں جائیں گے, دیکھیں گے, مقابلہ کریں گے. اور پھر ایسے کر کے گئے وہ 1 منٹ میں, کیونکہ کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. یسوع کے کلام کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا, نہ گناہ اس کے سامنے ٹھہرتا ہے. یہ گناہ سے بھی لوگوں کو آزاد کراتا ہے. مجھے بھی کرایا, اور میرے جیسے کروڑوں لوگوں کو کراتا رہا ہے, اربوں کو کرایا ہے, اور ابھی بھی کروڑوں کو کرا رہا ہے. ہر روز کلام جو لوگوں کو آزاد کراتا ہے. ہاللیلویا. یہ معجزے کرتا ہے. جب کلام نازل ہوتا تو شفائیں آتی ہیں. ہم نے یہ بارہا اس کو جب پریچ کیا تو ہم نے اس کو دیکھا, اور خدا خود سے اس کے ساتھ کھڑا ہو کر معجزوں کے ساتھ اس کلام کو ثابت کرتا ہے. آمین. اس لیے ہمارا یہ کلام جو ہے اس کے 2 حصے ہیں. میں نے یہ کیوں آپ کو یہاں تک لے کے آیا, خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ میں تھوڑی سی بنیاد آپ کو ایک نئی بتاؤں. جیسے خدا ہر خدا کے خادم کو خدا مختلف طریقوں سے اور ان کی حکمت, دنائی, فضل اور قول بلاوا اس کے مطابق استعمال کرتا ہے. تو میں کیونکہ سادہ سا ہوں, میں عالم نہیں ہوں, تو خدا نے میں کہا خدا تجھے پتا مجھے نہیں آتا. میں نے کہا خدا مجھے بھی کچھ بتا, میں تھوڑا سا کچھ بچوں کو, ہاں یہ میرے بچے بہت جوان ہو گئے روحانی طور پر, بہت پڑھتے ہیں, سنتے ہیں یوٹیوب سے ادھر ادھر, تو ہم بھی تھوڑا سا اپنی کلیسیا کو تھوڑا بہتر بتائیں, کچھ اور گہرے میں لے کر جائیں, ABC پہ نہ رکھیں. تو خدا نے میرے دل میں ڈالا, میں بتانا چاہتا ہوں. میرا جو آج کا مضمون ہے گزشتہ سے پیوستہ, وہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں یہ جو آج کی عید ہم منا رہے ہیں اس کا ذکر پرانے عہد نامے میں. اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھوں گا. عبرانیوں کے نام پلوس کا خط, اس کا 10 باب. خدا کے کلام اس طرح لکھا ہے, کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں, ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی. خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے. آمین. یہاں پر ہمیں پتہ لگ گیا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا کلام جو دیا گیا وہ استاد کی طرح دیا گیا, تاکہ جو خدا ہے
اس سے ملاقات کرانے کے لیے جب تک یسوع مسیح نہیں آتا، شریعت مسیح تک اس لیے دی گئی کہ مسیح تک لانے تک استاد کا کام کرتی تھی، تاکہ جب خداوند آ جائے، جب خدا آ جائے، تب ہر شخص کا خدا کے ساتھ شخصی تعلق ہو سکتا ہے، ہر خاندان کا تعلق ہو سکتا ہے، ہر کلیسیا کا تعلق ہو سکتا ہے، ہر اس شخص کا اور ہر اس جماعت کا، ہر اس گروپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ تو مسیح تک لانے کے لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ دیا گیا تاکہ تیاری کی جائے۔ میں اب وہ سارا اسٹڈی نہیں دوں گا، تو جو لفظ میں نے یہاں پکڑا ہے میرے پیچھے آپ بولیں گے کہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں۔ تو پھر وہ کیا ہوا؟ وہ عکس ہوا ہے۔ ایک کیا ہے؟ اصلی ہے، ریئل ہے، اور ایک کیا ہے؟ عکس ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، عکس سادہ لوگوں کے لیے آپ ایزی ہو جائے گا، شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو جو اندر بہن ہوتی ہے یا بھائی جو آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو آپ مکہ مار سکتے ہیں۔ اور بچے جو ہے نا کئی دفعہ وہ کھیلتے ہیں نا شیشے کے سامنے، تو ساڈا ایک ہے پہلوان پوتا ساڈا، مجھے تو وہ کہ مارن لبن جائی چاہیے انہوں، وہ چھوٹا جہا 3 سال گلوئے کا دل کر شیشے بچ کے نا میں انہیں مکہ مار دینا اپنے آپ میں۔ تو اندر کو بندہ ہوں آگے تو شیشہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عکس ہوتا ہے، وہ اصلی نہیں ہوتا، کرے گا وہ ویسے ہی، ریفلیکشن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی باتیں جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ عکس تھی۔ یہ نہیں کہ وہ غلط تھی، یہ نہیں لکھا غلط ہے، وہ آنے والے وقت کے لیے، آج کے دن کے لیے بائبل مقدس سے آج ہم سیکھیں گے اور پھر ہم آج کے دن کو منائیں گے۔ آمین۔ آگے چلتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا بات کی کہ اصلی چیزیں جو مسیح کی ہیں اب جو آ گئی ہیں، تاج ہم عید پینتیکوست کے بات کر رہے ہیں، تو میرے ساتھ آپ کو عکس کا میں بہت چھوٹا سا آپ کو اشارہ دوں گا کیونکہ وہ بہت لمبا مضمون ہے، وہ پورے مضمون ہے، کل بھی تھوڑا اس کو اور آگے لے چلیں گے۔ آئیے ذرا میرے ساتھ، میں صرف آپ کو حوالہ دوں گا باہر کی کتاب، اس کا 23 باب۔ اگر آپ اس پورے باب کو گھر جا کے پڑھیں تو کہا جاتا ہے، جو کہ میں نے بھی اس کو پڑھا اچھی طرح سے، پھر میں نے سیکھا بھی، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، سارا کچھ مجھے الہام سے اوپر سے نہیں آتا۔ یس، خدا میرے ساتھ بولتا ہے، بڑے بڑے مکاشفے کھولتا ہے جو میں نے کہیں سے نہیں سیکھے ہوتے، لیکن زیادہ چیزیں ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے غرور نہیں کرنا، اور یہ بھی نہیں کبھی بن جانا، نہیں جی منو تو اتو ہی سارا اتر جانا ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ ہم سارے بہن بھائی چھوٹے سے بڑھ کے تھا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ میں اب وقت نہیں ہے، میں بتاؤں، میرا چھوٹا بیٹا جو ہے، جو چھوٹا سا تھا 4-5 سال کا، تو بائبل اس نے ایک مکاشفہ دیا، تو میں نے اس کے کہا، میں نے کہا ایری، اس کا نام ایرن ہے نا، ایری گھر میں کہتے، ہم چاروں بیٹھے ہوئے تھے، میں کہا ایری یہ تو نے کہاں سے بتایا ہے؟ میں نے تو نے بینین کو سنا نا، یا فلانے کسی بڑے خادم کو، کیونکہ وہ انگریزی جانتے تھے، اسکول میں جاتے تھے انگریزی بولتے تھے، تو میں نے کہا تو نے اس کو سنا ہوگا، تم گیت بڑے سنتے ہو اس کے۔ تو نہیں، یہ مجھے ابھی ہولی اسپرٹ نے بتایا، اور وہ اتنا بڑا مکاشفہ تھا۔ تو ہم بچوں سے بھی سیکھتے ہیں، مجھے آج تک وہ یاد ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بچوں سے نہیں سیکھ سکتے، ہم بڑوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اتنے بچوں کو بدلویں نکالتے موج سے کرتے اپنی میٹنگز میں دیکھا، اور میں ان سے کئی باتیں سیکھتا تھا، میں ان کی باتیں حیران ہوتا، کہتے ہیں یسوع نظر آ رہا ہے، اور ہم یسوع کا نام جب لیتے ہیں تو منہ سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اس لیے ہم چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ مسیحی قوم میں نہ تو مرد کوئی چیز ہے نہ عورت، ہیں؟ شکر کرو بھینوں، نہیں تو تسی ادھیاں ہی ہونیاں سی، تانوں ادھا ہی حاصل ہونا ہے، خدا نے تانوں ادھا ہی پاک روح ملے گا، ادھا ہی کلام، ادھا ہی سارا کچھ۔ کیونکہ بہت سے مذہبوں میں کہتے ہیں جی آدمی اتنا ہے، اور وہ ہم اس خدا کو نہیں مانتے۔ ہمارا خدا کیا کہتے ہیں؟ مسیح میں عورت کو بھی اتنا ہی حق ہے، اور اس کو بھی، آدمی کو بھی اتنا ہی حق ہے۔ ہالےلویا۔ ہن جا کے لڑن نہ ڈے پے اپنے بندیاں دے نال، میں بھی تیرے برابر ہی ہاں۔ اور بھائی وہ روحانی باتیں ہو رہی ہیں مسیح میں۔ گھر چ تسی عورتاں ہی ہو، تسی روٹی پکانی تو روٹی پکانی ہے نا، کہ بندے ہن تو پکایا کرے برابر آ، کہتے ایویں میرے کلام دے غلط مطلب سمجھ آؤ۔ اس کا مطلب ہے فزیکلی نہیں، روحانی طور پر۔ ویسے عورتیں آدمی ہیں، آدمی نے آدمی والے کام کرنے ہوتے ہیں جسم میں، لیکن روحانیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہالےلویا۔ جب پاک روح نازل ہوگا تو کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہارے بیٹے نبوت کریں گے یا بیٹیاں بھی کریں گی؟ زوردار بہنیں تالیاں بجائیں گے اپنے لیے کہ خدا کا رحم ان پر ہوا ہے۔ مسیح نے آ کر کوئی فرق نہیں رہنے دیا۔ عورتیں بھی، آج آپ کو پتہ ہی ہے، خدا کی بہت بڑی خادمہ ڈاکٹر مہنڈی کی ہفتہ ڈیڑھ پہلے خدا کے پاس چلی گئی ہے، بڑا کام کیا اس نے، وہ عورت تھی،
اور بڑی بڑی اور عورتیں ہیں خدا کے پاکستان میں بھی بہت ہے اب ہماری بہنیں دعا کرنے والی, دعا روزے رکھنے والی, رویا دیکھنے والی, نبوتیں کرنے والی, قدرت ظاہر کرنے والی, شفائیں والی, پاک القدس میں ملنے والے بہت سی یہاں پہ بہنیں ہوں گی اور ہر جگہ ہیں, پوری دنیا میں ہے, پاکستان میں ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. آمین. خدا نے فرق نہیں رکھا. آج روحانی تجربہ میں کسی کا فرق نہیں رہنا چاہیے. آمین. ہے نا کہ آدمیاں دی بات ہوئے تو عورتوں دی ہوئے نا. ویسے اج کل عورتوں دی یسو دے زمانے 'ਚ بہتی ہوندی سی, بندیاں دی گھٹ ہوندی سی. ویسے تسی بھی یہ کام کیتا, عورتیں زیادہ صحیح یسو دا زمانے دا فالو کر رہے ہو. اور بھیا دعا کیا کرو بھینوں بیٹیوں کہ تاڈے خاوند, تاڈے بچے, تاڈے جوان بیٹے رشتے دار وہ بھی آن, کیونکہ آدمی کا کام بھی ہے کچھ یہاں. آدمی کو کام ہے کچھ عورتوں کا کام ہے. روح میں سب کا برابر ہے. آمین. اس لیے آپ کو روح سے بڑھنا چاہیے. تو ہم جلدی سے دیکھتے ہیں. یہاں پر آپ کو میں صرف بتاؤں گا, میں پڑھوں گا نہیں, ٹائم کم ہے, گھر جا کے پڑھ لینا. اس میں 4, کیونکہ میں چاہتا ہوں 35 کو اس پر آؤں, کیونکہ ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. کچھ بیس میں نے آپ کا بنا دیا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی نا, یہ کلام پڑھنا ہے, اس پہ غور کرنا ہے, اس کو سیکھنا ہے. اور صرف پروفیسر صاحب سے نہیں سیکھنا. وہ پروفیسر صاحب کو اتنا آتا ہے, یہ لامحدود ہے, یہ سمندر ہے, اور اس میں سے اسے کچھ آتا ہے. جہاں سے بھی کلام سیکھا جائے, صرف بائبل جو چیک کر لیا کرو کہ الٹا پلٹا تو نہیں دے رہا. شیطان مگرو کلام تو نہیں دے جان دیا کہ آئے تو بائبل بھی پڑھے الٹی. یہ بھی یاد رکھنا. کئی آج گمراہ نبی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کلام کا غلط استعمال کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ, میں اس کا آج ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آج میں کریکشن پہ, آج میں روح کی معموری کے اوپر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب کو؟ اب 4 عیدیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. اس میں پہلی عید کا ذکر ہے عید فصح. عید فصح جو ہے خداوند یسوع مسیح کے قربان ہونے کو ظاہر کرتی ہے. یہ یاد رکھیں. جمعے کو خداوند یسوع مسیح قربان ہوئے تھے, اس دن عید فصح تھی. اس کے بعد یہاں دوسری عید ہے, اس کا نام ہے عید فطیر. عید فطیر تقریباً 7 دن تک تھی. فطیر کا مطلب ہے اس میں کسی طرح کا خمیر یعنی برائی یا گناہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو خمیر ہے ہر جگہ مختلف اچھے اور بری چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. یسوع نے جب اسفان کی بادشاہ کی بات کی تو اس نے کہا یہ خمیر کی مانند ہے. وہ اچھا استعمال ہے خمیر کا, کہ خمیر جو ہے یعنی کہ جس طرح خمیر تھوڑا سا لگا دو وہ پھیل جاتا ہے, اسی طرح آسمان کی بادشاہی تھوڑی سی شروع ہوتی ہے اور پھیلتے پھیلتے دیکھو پوری دنیا کو اس نے مؤثر کر دیا ہے, بااثر کر دیا ہے. انجیل تھوڑی سے لوگوں سے شروع اسی 120 سے. آج دنیا میں سب سے زیادہ بائبل بلیونگ لوگوں کی تعداد ہے. آمین. خدا پر ایمان رکھنے والوں کی تعداد ہے پوری دنیا سب سے زیادہ. آمین. اور اس کے علاوہ دوسرے مذہبوں والے بھی مسیح کو اور بائبل کی بڑی باتوں کو مانتے ہیں. ان کا ذہن ہندوؤں کے متعلق پڑا ہے, ان کے بڑے بڑے لوگ ذکر کرتے ہیں مسیح کا اپنے کتابوں سے, کہتے ہیں جی وہ تھا اصل میں, اس کا تار تھا, فلاں ہے. اور ہر طرح سے مسیح کو ماننے والے سب سے زیادہ ہے دنیا میں, کیونکہ یہ خدا کی بادشاہی ہے جو پھیلی, یہ پازیٹیو ہے. تو یہاں پر جو خمیر ہے وہ نیگیٹو کو ظاہر کرتا ہے. نیگیٹو ہوتا ہے کہ دیکھو گناہ کو ظاہر کرتا ہے. تو یہاں خدا نے کہتا ہے 7 دن تک تم نے کیا کرنا ہے, بے خمیری روٹی کھانی, یعنی کہ پاکیزگی کا نشان. یسوع مسیح کے مرنے سے جب ہم بائبل مقدس کے مطابق ہم نے یسوع کے منہ کا کلام پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب تک دانا مر نہیں جاتا تب تک کیلا رہتا ہے. کیا میں نے بولا ہے؟ جب تک ایک بیج گندم کا مر نہیں جاتا کیلا رہتا ہے. پہلے اسے مٹی میں جانا پڑتا ہے, دفن ہونا پڑتا ہے, اور پھر وہ کیا ہوتا ہے, مر جاتا, ختم ہوتا ہے. پھر اس کے اندر سے ایک پودا نکلتا ہے, وہ پھر پورا پودا بنتا ہے گندم کا. اور ایک نہیں, اس میں 5 10 11 12 نالیاں میں نے دیکھا, زیادہ بھی ہوتی ہیں. اچھی گندم جو اس کا تو ایک بیچ اتنے سارے نکل آتے ہیں, 15 15 20 20 25 25. پھر ان پہ سٹے لگتے ہیں, جسے آپ کہتے ہیں سادہ الفاظ میں بالیں جسے کہتے ہیں. تو سٹے میں کتنے ہوتے ہیں کبھی گنے؟ اچھے جو سٹے ہیں مضبوط اور پھلدار اچھے والے, اس پہ 70 دانے ہم نے خود گنے ہوئے. ایک سٹے میں کتنے دانے بوئے گئے تھے؟ ایک بویا گیا تھا. جب وہ مر گیا تو بہت سا پھل لاتا ہے. ہاللیلویا. اور ہمارا یسوع جو ہے وہ عید فصح کے دن یعنی مبارک جمعے کو مصلوب ہوا تھا. پہلی عید ہے جو ہم نے منائی تھی. کون سی عید منائی تھی؟ خدا یہ مصلوبیت کی عید. آمین. اور سیٹرڈے کو خدا یسوع مسیح گئے اور وہ پاک ہو چکے تھے, کیونکہ اب
پہلے ہی وہ پاک تھے، لیکن اس کے بعد ان پر کوئی گناہ نہیں آ سکتا، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی بھی بندہ جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس جسم سے گناہ کیا جاتا ہے، اس دماغ سے، اس سے جان سے جو اس دنیا میں کام کرتی ہے، وہ جب وہ اس دنیا چلی جاتی ہے پھر وہ گناہ نہیں کر سکتی، بیماریاں ہر چیز ختم ہو جاتی. یسوع کو کوئی بیماری نہیں تھی، وہ کامل تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا. اب وہ فطیری روٹی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جس کے اندر خمیر نہیں ہے، پاک ہے صرف ایک. اب تیسرا دن کیا کرتے تھے؟ اس کو پھولوں کی عید کہتے ہیں. اس کا نام جو ہے مختلف دیے جاتے ہیں، پہلے پھلوں کی عید بھی کہتے ہیں اس کو. پہلے پھل کا مطلب ہے جو سب سے پہلا، یہ جیسے گندم ہوتی ہے نا، اس طرح سے جو ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جو پہلے نکلتے ہیں، تو پہلے پاک جو پہلا کھیت میں پھولا ہوتا تھا نا، جو سب سے پہلا، وہ نکال کے وہ خدا کے حضور میں لایا جاتا تھا. تیسرے دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ یسوع مسیح پلوٹھو مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹھا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی ٹیچنگ سیدھی کر دوں. بہت سے لوگ کہیں گے آپ پر غیر قوم بھی اتباع، لو جی اگر یسوع مسیح جی اٹھے ہے تو تجھے بھی تو کئی مردے زندہ ہوئے. بھائی یسوع مسیح جب جی اٹھا ہے، پہلی بات وہ اپنی قدرت سے جی اٹھا ہے، وہ خدا کے روح سے جی اٹھا ہے، اور وہ اسی بدن میں جی اٹھا ہے، اور یہ اس کے بہت فرق ہیں، اور وہ پھر نہیں مرنے کا بائبل میں لکھا ہے. آمین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت، ریزوریکشن. ریزوریکشن میں بندہ جب جی اٹھتا ہے تو پھر مرتا نہیں ہے دوبارہ. آمین. سمجھ آ گئی؟ آپ کا یسوع سپیریئر ہے، آپ کے یسوع کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. جنیاں مرضی جتنیاں مرضی لمبے لمبے کہانیاں بنا لو، پوری دنیا دے وچ کئی لوگ پتہ نہیں کنا کنا پیراں پیچھے مر جاندے نے، گریاں پیچھے مر جاندے نے، قتل تک کر دیندے دوجیاں نوں، مار دیندے نے. لیکن میں آپ کا ہندو بھی ایسے کرتے ہیں، ہندو بڑے ظلم کرتے ہیں. آپ کو تو بائبل میں لکھا کہتے ہیں جی ہماری ارتمس دیوی بڑی ہے، اور مارنے لگ گئے تھے خدا کے لوگوں کو. تو آپ کو پتہ بدروہیں بہت کچھ کرتی ہیں، لیکن یاد رکھنا یسوع کی شخصیت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ واحد ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا، جس کی قبر خالی ہے، اور وہ پہلا پھولا ہے، وہ پلوٹھا ہے. تو یہ عید گزر چکی. اب اس کے بعد لکھا ہوا ہے، یا پڑھ لینا، سوری میں آپ کے لیے پڑھ نہیں رہا، مجھے معاف کر دینا، میں حوالہ آپ کو بتا دیا، گھر جا کے پڑھ لینا. باہر کی کتاب اس کا 23واں پورا پڑھنا، 7 عیدیں ہیں، میں صرف چوتھی پر آ جاتا ہوں. اب میں اپنی عید پہ آ رہا ہوں. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہمارے بندوں کو نا یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی. میں کہ ہم سکھاتے بھی نہیں، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، ہم تو مزے مزے والی باتیں سکھاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں پاک روح کے، لیکن ہم کئی دفعہ ٹیچنگ میں نہیں جاتے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو چوتھی عید ہے نا، یہ ہے عید پینتیکوست. یہ کیسے ہوتی تھی؟ اس کے بعد 7 ہفتے گنے جاتے تھے، 7 days، 7 ایک ہفتے کے. 7 کتنے ہوتے ہیں؟ جلدی سے بتاؤ، یہاں بڑے میتھمیٹیشین بیٹھے ہیں. 49 دن ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 7 دن کے 7 دفعہ 7 ہفتے 7 7 49، اور 49 دن سے اگلا دن کتنا نمبر بنا؟ 50واں. تو یہ 35 50واں دن. اس دن ایک دوسری عید منائی جاتی تھی، وہ فصلوں کی عید تھی، اور فصلوں میں سے جتنے فصل کے لوگ تھے وہ جمع ہوتے تھے، اور یاد رکھے وہ اپنی فصلوں کی شکر گزاریاں خدا کے حضور میں لاتے تھے. اور وہ جب اپنی فصلوں کو خدا کے سامنے رکھتے تھے، وہ یہ نشان رکھتے تھے کہ خدا جو برکت تو نے ہمیں دی ہے، جس طرح سے یسوع پہلا پلوٹا ہے، اب پیچھے سے اور بھی بڑے سے دانے ہیں. ہم جو مسیح ہیں، جو نجات یافتہ ہیں، ہم مسیح کے پیروکار ہیں، اور ہمیں سکھانے کے لیے وہاں پر سکھایا گیا ہے کہ وہاں پر جو چیزوں کا ذکر ہے اس میں لکھا خمیر کے ساتھ. تو کسی خدا کے بندے نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ یسوع بے خمیری روٹی ہے، وہ بے گناہ ہے، اور ہم ہیں نجات یافتہ، لیکن ہم گناہ گار تھے اور ابھی بھی ہم کامل نہیں. اس لیے ہم میں کبھی کبھی چھوٹی موٹی غلطیاں، بڑی نہیں ہونی چاہیے، کئی تو بڑی میں بھی گر جاتے ہیں جو نہیں گرنا چاہیے، لیکن چھوٹی موٹی غلطیاں ہم میں ہوتی ہیں، ہم کامل نہیں ہوتے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے میں خمیر ہوتا ہے، تو وہاں وہ بتاتا ہے کہ خمیر کے ساتھ پیش کرنا ہے. اب پینتیکوست کے دن یاد رکھنا، خدا جو ہے، تم نے یہ کہانی بہت سنی ہے، بہت سنیں گے، یوٹیوب پہ بہت سنیں گے. میں آج صرف آپ کو زبانی 1-2 چیزیں اور بتانا چاہتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب اس کو مناتے ہیں پینتیکوست کی عید کو، تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہو گیا ہے. آپ میں سے نمبر 1، بس ہم اسٹیپ وائز چلیں گے اور ہم دعا شروع کریں گے. ہاتھ نہ دکھائیے، دل میں دکھائیے. اگر نہیں کیا تو بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیجیے، یسوع کی صلیب کے پاس آ جائیے. جو بھی مجھے سن رہا ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، غیر قوم ہے، نامی مسیحی ہے، پادری ہے، بشپ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے،
اپنے آپ کو بڑا خندہ، لیکن آج تک توبہ نہیں کی، آج تک مسیح مصلوب کو شخصی زندگی قبول نہیں کیا۔ آج کا دن روحیں بچانے کا دن ہے۔ پینتی کوس کے دن کیا ہوا تھا؟ کتنے لوگوں نے توبہ کی تھی؟ تقریباً 3000 نے لکھا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پینتی کوس کا ایک رزلٹ یہ بھی ہے کہ روحیں بچنی چاہیے۔ کوئی نواں گناہ گار بچ جائے، یسوع کو قبول کر لے، اور جب وہ قبول کر لیتا تو پھر ایک اور اگلا لیول بھی ہے۔ پطرس جب کرنیلیس کے گھر گیا تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے توبہ کر لی۔ جب وہ یسوع کے متعلق بتا رہا تھا، یسوع کی گواہی دے رہا تھا، اپنا تجربہ بتا رہا تھا، تو انہوں نے کہا ہم بھی چاہتے ہیں اس یسوع کو، بیٹھے بیٹھے ہی۔ اور انہوں نے دل میں توبہ کر لی وہیں بیٹھے بیٹھے۔ اور دل میں آپ چھوٹے چھوٹا اقرار بھی کر سکتے کہ خداوند میں بھی گناہ گار ہوں۔ آپ کوئی بھی مجھے سن رہے ہیں، آپ جب بھی سنیں گے، آپ یہ پیغام ہے تمہیں کہ یسوع مسیح واحد ہے جو تمہیں گناہ گاروں سے نکال کر نجات یافتہ خدا کے بیٹے بیٹیوں میں شامل کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کتنے لوگ ہیں جن کو پورا یقین ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، میرے ہو گئے ہیں؟ آپ بھی دہائیے۔ اگر نہیں ہے تو بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیجئے، دل میں کہیے خدا میں بھی گناہ گار ہوں۔ بس اتنا ہی کہنا ہے، دل سے کہنا ہے، ایمان سے کہنا ہے کہ میں تیری صلیب کے نیچے آتا ہوں، اپنے لہو سے مجھے دھو ڈال۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ابھی وہ اپنے لہو سے آپ کو دھو ڈالے گا۔ اب کرنیلیس کے گھر کیا ہوا؟ پطرس کلام سنا رہا تھا، وہ اندر بیٹھے بیٹھے اسے بتایا روح القدس بھی نازل ہوا ہے، ہمارے ساتھ ایسے ایسے ہوا ہے۔ جب وہ باتیں کر رہا تھا تو ان کے اندر پیاس آ گئی، بھوک لگ گئی کہ وہ والا روح القدس ہمیں نہیں مل سکتا۔ وہ غیر قوم تھے، اس وقت غیر قوموں پر یہ بخشش جاری نہیں ہوئی تھی۔ خدا نے بھیجا تھا کہ جاؤ غیر قوموں کو بھی بتاؤ۔ اگر آپ غیر قوم ہیں لیکن آپ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، پھر آپ غیر قوم نہیں رہتے بلکہ آپ مسیحی قوم کے ہو جاتے ہیں، یسوع کے ہو جاتے ہیں۔ اور اب آپ اگر جو سن رہے ہو یہاں پر اور جو سنیں گے اور بھی لوگ جو مسیح میں آ چکے، ان کا حق ہے روح القدس سے بھرنا۔ ہاللیلویہ۔ تو انہوں نے باتیں کی، ابھی وہ باتیں کر رہا تھا، کئی دفعہ ایسے ہوا لوگ بیٹھے بیٹھے شفا پا جاتے ہیں، معجزہ پا جاتے ہیں، کلام سنتے سنتے پاک روح نازل ہوتا ہے اور ان کے دل کی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ کئی لوگ روح سے بھر جاتے ہیں۔ کل میں اور میری مسز ایک جوڑا آیا تھا دور سے، تو اسی بات کے لیے آیا کہ ہم دعا کروانا چاہتے ہیں، سرگودا سے گئے تھے۔ جب بیٹھے دعا کر رہے تھے، جب ہم دعا کرنے لگے تو ان کو ہم نے ریئلائز کرایا کلام سے کہ آپ کے خدا آپ کو پیار ہے، آپ خدا کے لوگ ہو، خدا کا کام کرتے ہو، آپ بالکل سبھی بھر سکتے ہو۔ آپ حیران ہو جائیں کہ اگلے 15 منٹ میں پاک روح سے بھر کے وہ دونوں، اور بہن کو تو پاک روح کے بپتسمہ بھی مل گیا، روح القدس سے بھر گیا، آدمی رو رہا تھا۔ اور مجھے پتا کہ آج یا کل میں وہ بھر جائے گا، یا اس نے گھر جا کے وہ مجھے بتائے گا کہ مجھے بھی پاک روح کا بپتسمہ جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غیر زبانیں بولتے ہیں۔ پطرس نے کیا دیکھا؟ سب کے سب غیر زبانیں بولنے لگے۔ کتنے بولنے لگے؟ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اعمال 10 باب کی 44 آیت میں آگے لکھا ہے، اور وہ سب کے سب طرح طرح کی زبانیں بولے۔ کتنے بولنے لگے؟ چاند ایک یا سارے کے سارے؟ پینتی کوس کے دن آپ نے کیا پڑھا؟ آپ تو روز سنتے ہیں، یہ تو بہت ہی مشہور ہے، یہ پورا ہفتہ بھی سنا ہوگا۔ کتنے لوگ تھے؟ 120 تھے۔ کیا لکھا ہے؟ 2 4 5 10 پطرس یا اس کے ساتھ کی عورتیں نہیں بول رہی تھی، آدمی، ایسے لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اور وہ سب کے سب روح القدس سے بھر گئے اور کیا کرنے لگے؟ پھر بولیے، وہ سب کے سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبان بولنے لگا۔ دیکھو کہ آرام نہ نقل کر دے پادی پاویں غلطی بولی جائے، اور بائبل نہیں پڑھتا میں نے غلط بولا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ سب کے سب روح سے بھر گئے اور غیر زبان بولنے لگے۔ اور لگا میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہیں؟ لگا ہوتا تو پھر ایک بندے کی بات ہوتی، تو کون بولنے لگے جی؟ کون بولنے؟ روح القدس بولنے لگا کہ بندے بولنے لگے؟ عورتیں بولنے لگی یا روح القدس بولنے لگا؟ ان میں عورتیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ تو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا بھی حق ہے غیر زبان بولنے کا، روح سے بھر جانے کا۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ بھی سن لو، جو پہلے سے بولتے ہیں نا وہ بڑے اکڑے ہوتے ہیں، جی منو تے 25 سال ہو گئے نے، تو میرے بغیر آکڑ کہیں تھا منو کل پرسوں 56 سال ہو گئے نے، 16 مئی نے غیر زبانہ مڑ گیا، ایویں ہی آکڑے ہوں نے۔ اب بھیا یہ پروگریس ہے، وہ ابتدائی نشان ہوتا ہے، پھر اس میں ترقی ہوتی ہے۔ میں نے آج تک میں سمجھتا میں نے غیر زبانوں کا پورا تجربہ نہیں کیا، میں نے گھنٹوں گھنٹے بولی ہیں خدا کے فضل سے، ہماری میٹنگز میں نہیں، لیمپ کی میٹنگوں میں اور خدا کے لوگوں کی چرچز میں جب ہم گئے تو اب تک کم از کم 1 لاکھ لوگوں کو میری میٹنگز کے اندر، جس میں میں کلام صاحب یا دعا کرا، میری نہیں تھی، وہ چرچ کی میٹنگ تھی، لوگوں کے روزے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، دعا کرنے لگے
اتنے پاک روح سے لاکھ سے زیادہ، میں تھوڑے بولتا ہوں، میری عادت ہے، کم از کم لاکھ لوگ اب تک روح القدس سے بھر چکے اور غیر زبانیں بولتے ہیں. مجھے ابھی میرے ساتھ ایک بچہ ہے، وہ کل اس نے بتایا، میں کہا مجھے نہیں پتا، کہتا آپ فلانے چرچ میں جب آئے تھے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، دعا کی، آپ نے جیسے دعا کرنا شروع کی تو میں تو کنٹرول ہی نہیں، میں تیرا کروں، اپنے آپ غیر زبانیں بولنے لگا. کل ہی مجھے ابھی اس نے بتایا، مجھے نہیں پتا، میرے ساتھ رہتا ہے، مجھے نہیں پتا. میری آپ نے بہن تمینا کا نام تو بہت سنا ہے، اس لیے ان کے ساتھ نام لیتا ہوں کہ وہ اس لیے شو کے لیے نہیں، مجھے نہیں شو کی ضرورت. مجھ پر خدا کا بڑا رحم ہے، میں نے اچھی زندگی گزاری ہے خدا کے ساتھ، اور اچھی میری خدمت بھی ہے، خدا کا شکر ہو. میں کسی بندے کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی، انس کا نام لوں جی میں اس کے ساتھ ہوں. میں ویسے بتانے لگا، ایک دفعہ تمینا مجھے ملی تو میں ڈر رہا، میں کہا اتنی بڑی اب مشہور ہے، اتنا خدا اسے استعمال کرتا ہے، اتنا پیارا گاتی ہے، بیٹی ہے ہماری، میری تو بالکل گاتی نہیں تھی کبھی. جیسے وہ اسٹیج پہ آئی تو کہتی ہے پروفیسر صاحب میں اتنے سالوں سے آپ کا انتظار کر رہی تھی. آپ کو پتا ہے کہ آپ میرے چرچ میں آئے تھے تو اس وقت میں نے خدا کو لیا اور اسی دن مجھے پاک کا بپتسمہ ہوا اور خدا مجھے استعمال کر رہا پوری دنیا میں. تو یاد رکھیں کہ پاک روح نے اس کو دیا، اس نے لیا، میں نے نہیں دیا. اس طرح جہاں میں جاتا ہوں لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو پاک روح کے بپتسمے ہوئے ہیں. کئی دفعہ فون پر ہی ہو جاتے تھے، پہلے تو یہ ہوتا تھا جس کو میں ٹچ کرتا تھا بولتا جاتا تھا، پاک زبانیں بولنے لگ جاتا تھا. ایسی عجیب فرق تجربے ہوتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آج کا دن ہمارا بھی پینتیکوست بن جائے، ہم یادگار کر رہے ہیں نا، تو یادگار سے پھر مزہ آتا ہے نا کہ اس کا تجربہ بھی ہو. آپ ایمان رکھتے ہو کہ آپ کو خدا دینا چاہتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان ہے؟ میں پرانوں کی بھی بات کر رہا ہوں، اور نئی زبانیں لینی ہیں، اگلا لیول لینا ہے، مقاشوے لینے ہیں، برکت لینی ہے. ابھی میں غیر زبان کا ترجمہ بھی بہت کر چکا ہوں، بہت میرے وسلیس ہوتا ہے، بڑے بڑے میسیجز آئے ہیں غیر زبان، لیکن میں ابھی سیٹسفائی نہیں ہوں. غیر زبانوں سے بڑے مجھے روحوں کے امتیاز کے اور بڑی نعمتیں ملی ہیں، بہت تجربے ملے ہیں مجھے، لیکن میں ابھی سیٹسفائی نہیں ہوں. اگر آپ سیٹسفائی ہو، میں تو کہتا ہوں خدا یہ کیا ہے؟ ہماری ترقی نہیں ہے. ہمارے پاک روح کے بپتسمے کے بعد ترقی ہوتی ہے. یہ بیج کی طرح روح القدس کا تجربہ آپ کو ہو جاتا ہے، اور پھر آپ بڑھتے جاتے ہیں، آپ درخت بنتے ہیں، اور پھر اس میں شاخیں نکلتی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ نہ صرف ہماری، نہ صرف پطرس رسول کی، نہ صرف چند لوگوں کی دنیا میں، بلکہ دنیا میں اب تک کروڑوں لوگ آ چکے ہیں جو خدا کے سچے ایماندار ہیں، چاہے وہ ان پڑھ ہیں، چاہے پڑھے لکھے ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، امیر ہیں، کسی ملک میں ہیں، ان کی زندگی میں پاک روح آیا اور ایسے کام ان کے وسیلے سے ہوئے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. میرے جیسے بندے حیران ہو جاتے ہیں جب میں نے پڑھا ہوں کہ اتنے خدا ان کو اس لیے کام کرتا ہے. حیران اس لیے ہوتا کہ خوش بھی ہوتا ہوں، اور حیران اس لیے یار دیکھو یہ تو بیچارے بائبل بھی نہیں پڑھ سکتے لیکن روح القدس سے بھر جاتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے خدا کام کرتا ہے. آمین. تو آپ کے دل میں کچھ پیاس لگی ہے کہ آپ کو بھی روح سے بھرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی روح کا بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے. معموری جو ہے وہ بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، لیکن جو پاک روح کا بپتسمہ وہ ایک نشان ہوتا ہے اور وہ سرٹیفکیٹ کی طرح ہوتا ہے. جیسے میں توبہ میں کی تھی گڈ فرائیڈے کو، اور 1 سال کے بعد مجھے 16 مئی کو پاک کا بپتسمہ ہوا کمرے کے اندر. اتنا بھی، لیکن اس کے دوران میں بہت دعا روزے رکھتا تھا، میرے اندر بڑی قدرت تھی روح کی. پاک روح میرے وسیلے میں مأمور تھا اور کام ہوتے تھے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ مأمور ہیں، پاک روح آپ کے اندر ہے، باہر سے نہیں آنا. کئی لوگ باہر سے انتظار کرتے رہتے ہیں، جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کے لیے باہر سے آئے گا. آج توبہ کر لیا اگر تو یسوع کا لہو ابھی آپ کو دھو رہا ہے اور ابھی آپ کو روح القدس سے بھر دے گا. آمین. اگر آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کیا کرنا پڑتا ہے؟ پینا پڑتا ہے. آخری بات کہوں گا، یسوع مسیح نے عید کے آخری دن کھڑے ہو کر یہ کہا تھا، یوحنا کی انجیل 7 باب میں اس کی 37 آیت میں، جو کوئی پیاسا ہو. کیا ہو؟ آپ پیاسے ہیں؟ آج چاہتے ہیں کہ میں بھی یسوع آج نہیں جانا. یار 10-15 منٹ زیادہ بھی لگ گئے تو گھبرانا نہیں. آج یہ پاک جب تسمت لوگوں مل جائے، سانو اگلا لیول مل جائے تو اس سے بڑی کیا ہے؟ پھر تو ہماری آج کی واقعی عید ہو جائے گی. آپ چاہتے ہیں آپ کے تجربے ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو؟ بتاؤ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو غیر زبانیں بولتے ہیں؟ پہلے مجھے وہ اپنا ہاتھ دکھائیں. کتنے لوگ جن کو غیر زبان کا تجربہ ہے؟ ہاتھ دکھائیں، اوپر کریں. جو غیر زبانیں بول سکتے ہیں ہاتھ دکھائیں اوپر پلیز. سارے کے سارے ہاتھ. یہ تو مجھے بیپٹسٹ چرچ لگتا ہے، یہ مجھے پینٹیکوسٹل نہیں لگتا. میں تو سوچ رہا تھا کہ پینٹیکوسٹل چرچ، ہم تو پینٹیکوسٹل ہیں. کتنے کم لوگوں کو غیر زبان کا تجربہ ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ پاک روح کے بپتسمے کا کلیسیا کے لیے اسپیشل گفٹ ہے، اور ہر بندے اور بندی کو روح القدس کا بپتسمہ ملنا چاہیے. ہر بندہ اور بندی تیار. یار ہماری میٹنگوں میں سارے کتنے چرچ، ابھی دیبا بھی کسی چرچ میں گئی ہوئے، کل بھی اس کے سلسلے بھی بہت ہوتے ہیں. کتنے لوگوں نے لیا تو ہمارے اپنے لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں. روحانی ترقی میں یہ ایک بہت ضروری قدم ہے. پاک روح کے بپتسمہ کے بعد
کلیسیا کی حالت بدل گئی تھی. 120 کی جماعت تھی. پہلے بھی موزے کرتے تھے, بدروئیں بھی نکالتے تھے, یسوع بھی سکھاتے رہے تھے, بڑا کچھ جانتے تھے, پاک بھی تھے لکھا ہوا اس کلام کے سبب سے. لیکن جب پاک کا بپتسمہ ہوا تو پھر ریوائول شروع ہوا تھا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چرچ میں پاک کا بپتسمے ہوں سب کو؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ہاں دکھائیے. مجھے لگتا ہے آپ بھوکے نہیں. اور بھئی آپ کو شک ہے کہ آپ نہیں دے سکتے؟ کیا یہ گفٹ ہے, یہ مفت میں ملے گا. کیسے ملے گا؟ جیسے ہی آپ اپنا منہ کھولو گے. ابھی ہم جب دعا کریں گے, بیٹے کو جب میں کہوں گا گیت گانے کے لیے, وہ گیت گائے گا پاکرو کا, اور جب اس کو کہوں گا سٹاپ کر دے گی, سٹاپ کر دے گا. پھر ہم سے دعا کریں گے, یہ بھی کرے گا, ہم بھی کریں گے, سب دعا کریں گے. جیسے ہی دعا کریں گے تو جو خدا آپ کے منہ میں ڈالے وہ بولنا شروع کر دیجیے. ابھی ہم نے کیا سنا ہے؟ وہ سب کے سب غیر زبانیں بولنے لگا یا لگے؟ غیر زبان بولنی کس نے ہے؟ بولو. کیا لکھا ہے؟ کون بول رہے تھے؟ وہ بولتا انسان ہے. تو آپ کہیں جیسی کتوں بولی جو ہوئے ہی نا. آگے لکھا ہوا ہے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اب دھیان سے سنو, ہوگا کیا؟ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا. میں غیر زبانوں کے خلاف تھا. میں اپنے کمرے میں تھا, روزہ رکھ کے دعا کر. میں کہا میں نے رول کو منو نہیں غیر زبان, یہ پرانیاں گلاں نے. ایک 56 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں, 56 سال. تو میں کمرے میں تھا, میں کہا مینوں نہیں ہوتا سی پائیاں دے بڑے خلاف دے غیر زباناں دے. تو میں گھٹنے ٹیک کے میں کہا خدا مجھے رول قدس چاہیے. میں ایسے کہا کو پیسے آئی. میں کہا اچھا مجھے تو رول قدس مل گیا. میں نے ایسے ہاتھ اوپر کیا, 2-3 منٹ ہوا تو میری زبان بدلنے لگی. میں نے کہا ایسے ہی شاید جلدی جلدی دعا ہو رہی. 2 منٹ کے بعد مجھے کسی نے چھوا جیسے پاک روح میں پیچھے, ایسے ہی مجھے ہوا کب کبھی سے. میں نے کہا مجھے تو مل گیا. میں شکر گزاری کی. 2 یا 3 منٹ لگے ہوں گے, پھر تو 4 گھنٹے میرے اپنی زبان آتی نہیں تھی. 3-4 دن میرے سے اپنی زبان ہی نہیں بولی جاتی تھی. جس سے بات کرتا تھا غیر زبان آ جاتی تھی. ہوں لوگ کی کہتے اینجی بولو, پیچھے پیچھے بولو, بردے بردے بولو, فلانا. ایک یہ تو شیطان دے کام نے کہ ہاں بھائی میں لکھا ہوا کہ آپ یہ بولو, آپ کو کچھ بولے کہ ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. ہے پاک روح ہے کو طریقے کا. آئی کنڈیم ایوری تھنگ وچ از نان بیبلیکل. میں اپنے جہاں میرا بس چلتا ہے, جہاں خدا نے مجھے بھی دیا ہے, جس سے خدا نے مجھے وہاں میں ایسی چیزیں پریکٹس ہی پسند کرتا. میں بڑے بڑے خاتموں کو دیکھا, بڑے بڑے جو پاک کے تسمے جن کے اسلام ملتی ہیں, انہیں بڑا شوق ہوں کہ انہیں نہ ہو جان. وہ ہمیں سے بولتے چیز پچھے آن جی بولو. میں کہ میں منہ پچھے آن ہے کوئی گل کیا لکھا؟ کون دے گا غیر زبان؟ وہ تسی صحیح کہندے ہو, اسی کتوں بولیے سر. جب میں دعا کروں گا ہم سب دعا کریں گے. آمین. تو اپنا منہ کھول تو میں اسے, تو آپ مانگیں گے, پہلے مانگیں گے, پھر آپ دیکھیں گے آپ کے اوپر ایک ابر سا چھا جائے گا. مجھے پتا ہوتا پاک روح میرے ساتھ کام کرتا. دیکھنا جیسے ہم گیت گائیں گے ایک ابر چھانا شروع ہو جائے گا. پھر جب میں آپ کو لیڈ کرتا جاؤں گا, جیسے جیسے کہتا جو کرتے جانا, دیکھنا بہت سے لوگ بنے بولنے لگ جائیں گے. آر یو ریڈی فار دیٹ؟ وہ بھائی دے پینتیکوست یہ ہے, دے پینتیکوست یہ نہیں ہے کہ نعرے نورے مار کے اگر عام بات مگر واپس چلے جاؤ.